تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا ایک بڑا غم بھی مسلمانوں پر تھا، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو ساتھ اور بھی پریشانیاں دائیں بائیں سے مدینہ منورہ کے ارد گرد جو قبیلے تھے ان قبائل میں سے کئی قبیلے مرتد ہو گئے۔ مرتد کا مطلب آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام سے پھر گئے۔ اور اگر اسلام سے پھرنے کا مطلب ہم آج کی تفصیل میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اسلام کی کسی ایک دو بات کا انکار کیا، جی نماز تو پڑھتا ہے نا، روزے بھی رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، چند ایک باتیں اگر وہ نہیں کہتے تم اس کو کافر کہہ دو گے، اس کو مرتد کہہ دو گے۔ یہ ایک ہمارے ہاں ایک عام تصور پایا جاتا ہے، بھی اس کا آپ دیکھیں، اس کا ظاہر دیکھیں، وہ کافر لگتا ہے تمہیں ظاہر سے، اس کی شکل صورت سے لگتا ہے تمہیں کافر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا شکل و صورت نہیں، عمل دیکھ لو، بھائی نماز بھی وہ پڑھتا ہے، روزے بھی وہ رکھتا ہے، حج پہ ہم سے زیادہ وہ جاتا ہے، عمرے کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی اس نے فلانا کام نہیں کیا، ایک بات کی وجہ سے آپ نے اس کو کافر کہہ دیا۔ تو لوگ اس بات کے اوپر بڑا تنقید کرتے ہیں کہ علماء کیوں ایک بات کے اوپر کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں ایک طرف مرتد ہیں، اور مرتد ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے نماز کا انکار کیا؟ نہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی نہیں چھوڑا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، اور باقی بھی اسلام کی جتنے احکام ہیں ان کا انکار نہیں کرتے تھے۔ صرف ایک بات وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتے، مال دینے کی بات تھی، زکوٰۃ کو ہم فرض نہیں سمجھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، صرف ایک بات۔ تو اب بتائیے کہ پوری تاریخ کی کتابوں میں صرف یہی لکھا ہے مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، باقی کچھ نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی اور فرض کا انکار کیا ہو، اسلام کا انکار کیا ہو، قرآن کا انکار کیا ہو، حدیث کا انکار کیا ہو، یا ختم نبوت کا انکار، وہ اور لوگ تھے۔ یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں یہ الگ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر جب حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ نے بات کی اور کہا کہ آپ ایک طرف حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو مشکل حالات ہیں، کم از کم ان سے تھوڑے دیر کے لیے توجہ ہٹا لیں اور ان کو چھوڑ دیں، باقی تو یہ اسلام جیسے اسلام کے احکام ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی صحابہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے، باقی صحابہ کا مطلب تھا تھوڑی دیر کے لیے ان سے توجہ ہٹا لی جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ بکری کا ایک کھرا زکوٰۃ کی مد میں دیتے تھے اور اب یہ اس کا انکار کریں گے تو میری جان میں جب تک جان ہے میں ضرور ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔